ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم واذا اراد اللہ بقوم سوءا فلا مرد لہ وما لہ من دونہ من وال۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ قابل صد احترام حضرت مولانا مفتی معیز الدین صاحب قاسمی صدر اجلاس، حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی مدد العالی جنرل سیکرٹری مسلم پرسنل لا بورڈ، اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، عمائدین شہر اور نہایت ہی قابل احترام اور معزز سامعین، بزرگوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفظ شریعت کے عنوان سے یہ جو انٹلیکچوئلز کا غیر معمولی اجلاس منعقد کیا گیا ہے، بہت ہی اختصار کے ساتھ چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بھارت میں مسلم پرسنل لا کا جو تحفظ ہے، تو یہ مسلم پرسنل لا کا تحفظ صرف ایک عنوان نہیں ہے، یہ دراصل امت مسلمہ کے وجود کے تحفظ کی بات ہے۔ اس امت کو امت مسلمہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ امت اسلام کی شناخت کے ساتھ اس ملک میں جیتی ہے۔ ہماری تہذیبی شناخت، ہماری ایمانی اور اعتقادی شناخت ہمارے پرسنل لا سے وابستہ ہے۔ ہم اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جس طرح کوئی پاکیزہ درخت ہو، کوئی شجر طیب ہو، اور وہ ہے اسلام، اور اس شجر طیب کی جو جڑیں ہیں وہ ہمارے عقائد میں پوشیدہ ہے۔ رسالت اور آخرت، رسالت، توحید، رسالت اور آخرت، یہ ہمارے عقائد ہیں، اور ان عقائد سے جو شجر طیب میدان میں آیا، کائنات میں جلوگر ہوا، اور جس کی برکتوں سے انسانیت فیض یاب ہوئی، وہ ہماری شریعت ہے، اور اس کی شاخیں یہ ہمارا مسلم پرسنل لا ہے۔ تو اگر مسلم پرسنل لا ختم ہو جائے تو گویا اس شجر طیب کی ٹہنیاں، اس کے برگبار، اس کے ثمرات ہم سے چھین لیے گئے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایسا درخت جس کے برگبار، جس کے ثمرات اور جس کی ٹہنیاں، جس کی شاخیں کاٹ دی جائیں تو اس کی جڑیں بھی خود بخود دم توڑ دیں گی۔ تو گویا اس طرح سے یہ امت مسلمہ کے روحانی، اعتقادی اور اس کے نظریاتی وجود کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے جو اس وقت ہمارے سامنے ہے۔ اور اس چیلنج کو سے نبرد آزمائی کے لیے امت مسلمہ کی اس پرائم طبقے کو جو ہمارے سامنے موجود ہیں، جس کو ہم انٹلیکچوئلز کہتے ہیں، جو اس قوم کے معمار ہیں، جو اس قوم کی تہذیب و تمدن کے پاسبان ہیں، جو قوم کو رخ دیتے ہیں، ان لوگوں کی بیداری، ذہنی، فکری اور عملی بیداری یہ وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ ایک بات یہ۔ دوسری بات، اللہ رب العالمین کا ایک قانون قدرت ہے جو قوموں کے درمیان جاری ہے۔ اس قانون قدرت کی جن لوگوں نے پاسداری نہیں کی اور اس کا شعور حاصل نہیں کیا، اللہ نے ایسی قوموں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا ہے۔ اس کی طرف قرآن نے یوں اشارہ کیا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ کسی بھی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا۔ حالت سے مراد وہ جس کیفیت میں ہیں، جن احوال میں ہیں، جن صفات میں ہیں، جن کردار میں ہیں، اس وقت تک اللہ اس کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک وہ اپنے آپ کے بدلنے کے لیے خود کوشاں نہ ہوں، خود فکر مند نہ ہوں، اس کے ارادے میں، اس کے عزائم میں اپنے آپ کو چینج کرنے اور اپنے آپ کو بدلنے کی اس کی خواہش نہ ہو۔ تو اس سے یہ بات علماء کرام نے اس کی تفسیر میں یہ نقطہ پیش کیا ہے کہ فطرت کا اصول یہ ہے کہ ہر چیز اپنی حالت پر رہے گی، حالت اس کی بدلے گی جو اپنی حالت کو بدلنے کے لیے کوشش کرے گا۔ آسمان سے فرشتوں کا نزول نہیں ہوگا، فرشتوں کا نزول نہیں ہوگا، ہمیں اپنے تئیں خود منصوبہ بندی کرنی ہوگی، فیصلہ سازی کرنی ہوگی، عزم و حوصلہ کرنا ہوگا۔ دیکھیے، جو حالات کے تھپیڑے ہیں، جو چیلنجز ہیں، جو مصیبتیں اور مشکلات ہیں،
یہ قدرت کے قانون کے تحت یا تو قوموں کو مٹاتے ہیں یا قوموں کو بام عروج پر پہنچاتے ہیں۔ جن قوموں میں ایمانی کیفیات ہوتی ہیں، جو قومیں اپنے رب پر یقین رکھتی ہیں، وہ قومیں حالات کا نہ صرف یہ کہ مقابلہ کرتی ہیں بلکہ حالات میں وہ سرخرو اور کامیاب ہوتی ہیں، جس کے بارے میں قرآن مجید نے یہ بات کہی ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ تو بزرگان محترم، ہمیں قدرت کے ان اشاروں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حالات کے جو تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو بہت گہرائی کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ سمجھنے اور اس کو پورا کرنے کی ضرورت ہے۔ آج آپ دیکھیے چیلنجز کیا ہے۔ پہلا چیلنج تو یہ ہے کہ ہماری جو نئی نسلیں ہیں، ان نئی نسلوں کو ایمان پر باقی رکھنے کے لیے ہمیں جاں توڑ کوششیں کرنی ہوگی۔ مجھے اورنگ آباد ضلع سے ایک ٹیچر کا فون آیا، اس نے یہ بتایا کہ یہاں بچوں کو باقاعدہ بچوں سے مورتی پوجا کے لیے پیسے لیے جا رہے ہیں، ان کو پرارتھنا کرنی پڑ رہی ہے، وہ باقاعدہ جو ہے یعنی مورتیوں کے سامنے کھڑے ہو کر پرارتھنا کر رہے ہیں، اور وہ پورے اسکول کے تقریباً 140 بچے، اور ان کے لیے ایک خاص دباؤ بنایا جا رہا ہے، اور یہ معصوم بچے جو گاؤں اور قصبات میں ہیں، یہ تیزی کے ساتھ اس کلچر کے اندر شامل ہوتے جا رہے ہیں۔ ایسے حالات میں ہمارے مساجد کا جو نظام ہے، ہمارے مکاتب کا جو نظام ہے، ہمارے معلمین اور ہمارے علماء کرام کی جو ذمہ داریاں ہیں، وہ دو چند ہو جاتی ہیں کہ ہم اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہمارے جو بچے ہیں، وہ بچے اپنے عقائد کے اعتبار سے بہت مضبوط اور مستحکم ہوں، اور وہ دین اور شریعت کے تقاضوں کو جانیں، اور یہاں جو موجود ہمارے سرمایہ دار لوگ ہیں جن کو اللہ نے دولت سے نوازا ہے، وہ ایسے اسکولوں کا قیام کریں جو اسکول اسلامی کردار کے تحفظ کی ضمانت دیں۔ دوسری اہم بات یہ ہے اس موقع پر کہ بھائیوں، ہمیں اپنے لوگوں میں مایوسی کو دور کرنا ہے، خوف و ہراس کی کیفیت ان میں پیدا نہیں ہونے دینا ہے، ان کو ہمیشہ بلند حوصلہ رکھنا ہے، اور ان کو یہ بتانا ہے کہ اللہ کی طاقت اور نصرت ان کے شامل حال ہے۔ دیکھیے، انسان جو ہے نا ہمیشہ اپنے عزائم اور حوصلوں سے زندہ رہتا ہے، انسان ہمیشہ اپنے عزائم اور حوصلوں سے زندہ رہتا ہے۔ اگر اس کے حوصلے اور عزائم مر گئے تو لوگ بھی مر جاتے ہیں۔ اسی لیے قرآن مجید نے یہ بات کہی ہے کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم بس حوصلہ نہ ہو جاؤ، حوصلوں کو ختم نہ کرو، اور غمزدہ نہ رہو، مایوس نہ رہو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ اور شاعر مشرق نے یہ بات کہی تھی کہ اپنے نوجوانوں میں شاہینی صفات پیدا کرو، ان میں عقابی کردار پیدا کرو، انہیں بلند پروازی پیدا کرو، انہیں فطرت کے اشاروں کو سمجھنے کے قابل بناؤ، انہیں زمین پر چلتے ہوئے مرغ اور مسلم مت بناؤ کہ جسے جو چاہے ذبح کر دے۔ شاعر نے یہ بات کہی تھی کہ افسوس صد افسوس کے شاہین نہ بنا تو، دیکھے نہ تیری آنکھ نے فطرت کے اشارات، تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ ہم اپنے نوجوان نسلوں کو اس قابل بنائیں کہ وہ فطرت کے اشاروں کو جانیں۔ اور تیسری اہم بات یہ ہے کہ آج کے دور کے فتنوں میں سے ایک بڑا فتنہ یہ ہے کہ اپنے جو ملت کے جو قائدین ہیں، علماء کرام ہیں، جو ہمارے بڑے احترام کے قابل بورڈز ہیں، مسلم پرسنل لا بورڈ ہے اور بڑے بڑے ادارے ہیں اور جماعتیں ہیں، جو اس ملت کے تحفظ کے لیے، دین کے تحفظ کے لیے اور امت مسلمہ میں دین کو باقی رکھنے کے لیے کوشش کر رہی ہیں، تو سوشل میڈیا کے ذریعے بعض ناعاقبت اندیش لوگ، بعض ناسمجھ لوگ اپنے علماء کرام سے نئی نسلوں کا اعتبار اٹھا رہے ہیں۔ عجیب عجیب قسم کے رائٹ اپس آتے ہیں، آرٹیکلز آتے ہیں، نتیجے میں پرسنل لا بورڈ جیسے محترم ادارے کو، کہ جس کی قربانیوں کی ایک عظیم داستان ہے، وہ ان کو جو ہے متہم کرتے ہیں۔ یہ ناسمجھی ہے۔ ہمیں یہ بات محسوس کی جا رہی ہے
کہ جو نوجوان نسل ہے اور علماء کرام ہیں ان کے درمیان ایک خلیج اور ایک گیپ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سوشل میڈیا پر نہایت ہی سنجیدہ اور صحت مند مواد ڈالنے کی ضرورت ہے تاکہ ہماری نسلیں وہ ہمارے دینی جماعتوں اور دینی پلیٹ فارم کا احترام کریں اور ان کی قیادت کو اور ان کی جو ہے رہنمائی کو قبول کر سکیں۔ بزرگان اور محترم اور نوجوان دوستو، حالات بہت تیزی کے ساتھ بکھر رہے ہیں، لیکن ان حالات کا تقاضا یہ ہے کہ امت جمع ہو، اس کے درمیان اجتماعی شعور پیدا ہو اور تمام ملی ادارے مل کر وہ خاص طور پر میدان عمل میں اتریں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ ہماری خواتین، جس کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ الحمدللہ مسلم خواتین جدید تعلیم کے میدانوں میں تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہیں۔ بھائیوں، اسلام دشمن طاقتوں کا سب سے بڑا ہدف ہماری نوخیز نسلیں اور ہماری خواتین کو بہت ہی سازش مکر و فریب کے انداز میں خواتین کو اس بات کے لیے تیار کیا جا رہا ہے یا ان کی ذہن سازی کی جا رہی ہے کہ وہ اسلام کے تئیں مشکوک ہو جائیں اور انہیں یہ معلوم ہو کہ اسلام ان کو احترام نہیں دیتا، اسلام ان کو حقوق نہیں دیتا۔ تو یہ اس طرح کی جو فتنہ انگیزی ہیں، اس کا مقابلہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ اب اس کا مقابلہ ہم کیسے کریں؟ اس کے مقابلے کے لیے ضروری ہے کہ ہماری تعلیم گاہیں، ہماری دانش گاہیں، ہمارے جدید مدارس اور یونیورسٹیاں، ان تمام میں ہم اپنی طالبات کو اسلامی جو شعور ہے، جو اللہ تعالیٰ نے نسوانیت کو جو شعور بخشا ہے یا ان کے حقوق کا جو تحفظ اسلام نے کیا ہے، یہ سب چیزیں ان کے سامنے رکھیں۔ ہم مسلم پرسلہ اور شریعت کے تحفظ کی مہم میں اپنی خواتین کو قدم بقدم ساتھ لے کر چلیں۔ ہم جدید تعلیم گاہوں کے اندر اپنی خواتین کو اسلامی تعلیمات سے آراستہ کریں۔ بلا شبہ یہ چند احساسات ہیں، چونکہ میرا وقت ہو چکا ہے، بہرحال یہ چند باتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ کسی شاعر کے ان چند باتوں کے ساتھ مکمل کرتا ہوں کہ عزم محکم ہو تو سرگرم عمل ہو کر ہم، آؤ ذروں سے کریں چاند ستارے پیدا، اور ڈوبنے والوں کو تو ساحل بھی ڈبو سکتا ہے، ورنہ طوفان میں بھی ہوتے ہیں کنارے پیدا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیں، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں، ہمارے دین اور ہماری شریعت کی حفاظت فرمائیں، ہمیں اس ملک کے اندر اپنی اسلامک ویلیوز اور اپنی شریعت کے ساتھ اللہ تعالیٰ زندگی کے آخری سانسوں تک جینے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہماری آئندہ نسلوں کو بھی اسی دین پر باقی رکھیں۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔